المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ رب العالمین سورۃ یونس آیت نمبر 41 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو تم فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلانے پر قائم رہے اور ان کے رائے راست پر آنے اور حق و ہدایت قبول کرنے کی امید منقطع ہو جائے تو تم ان سے فرما دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، اور ہم میں سے کسی کے عمل پر دوسرے کی پکڑ نہ ہوگی، بلکہ جو پکڑا جائے گا خود اپنے عمل کی وجہ سے پکڑا جائے گا، اور تم میرے عمل سے الگ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ یہ فرمانا بطور زجر کے ہے، نہ کہ یہ زجر کے ہے کہ تم نصیحت نہیں مانتے اور ہدایت قبول نہیں کرتے، تو اس کا وبال خود تم پر ہوگا، کسی دوسرے کا اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں تو اسے دعوت دے کر اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھیں، یہ نہیں کہ بس سامنے والے کو سیدھا کر کے ہی چھوڑنا ہے اگرچہ وہ پہلے سے زیادہ بگڑ جائے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، یعنی ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے ظاہری کانوں کے ساتھ سننے کے لیے جھکتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے قرآن پاک اور دین کے احکام سنتے ہیں، لیکن آپ سے شدید بغض اور عداوت کی وجہ سے یہ سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو جس طرح آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے، اسی طرح اسے بھی نہیں سنا سکتے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سننے سے بہرا کر دیا، اور جو کچھ یہ سنتے ہیں اس سے نفع اٹھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور اسے قبول کرنے کی توفیق سے محروم کر دیا، اور جب وہ سن کر عمل نہیں کرتے تو وہ جاہلوں کی مانند ہیں۔ اس آیت کریمہ سے 3 باتیں ہمیں معلوم ہوئیں۔ پہلی، بغض و عناد کی وجہ سے آدمی کا دل اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سامنے والے کی بات نہیں مانتا۔ دوسرا، کسی سے بات منوانی ہو تو پہلے اس کے دل میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا چاہیے، اور اسی طرح علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنے والا اللہ رب العالمین کے نزدیک جاہل ہی کے حکم میں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا دو گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو تمہاری طرف اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں، آپ کی سچائی کے دلائل اور نبوت کی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تصدیق نہیں کرتے، تو کیا آپ دل کے اندھوں کو راستہ دکھا دیں گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی نظروں کو اندھا کر دیا ہے، اس لیے انہیں ہدایت کی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت اور اس سے جو قبل آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ جس کی سماعت کو اللہ تعالیٰ نے سلب فرما لیا آپ اسے سنا نہیں سکتے، اور اللہ نے جس کی بصارت لے لی آپ اسے ہدایت کی راہ نہیں دکھا سکتے، اور جس کے ایمان نہ لانے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا آپ اسے ایمان کی توفیق نہیں دے سکتے، لہٰذا آپ ان مشرکین کے ایمان قبول نہ کرنے پر غمزدہ نہ ہوں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون،
بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسا کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مشرکین کی عقل، سماعت اور بصارت اللہ تعالیٰ نے سلب فرما لی، جس کی وجہ سے وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں، کیونکہ کفار کا ہدایت سے محروم ہونا ان کے اپنے کرتوتوں اور ضد اور عناد کے سبب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں کی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ان میں پیدا کی، مگر انہوں نے خود اسے تباہ کر دیا، تو قصور ان کا اپنا ہے، کسی اور کا نہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، بے شک اللہ کی ملاقات کو جٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ یہاں قیامت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ وقت یاد کیجئے جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو قبروں سے حساب کی جگہ میں حاضر کرنے کے لیے اٹھائے گا، تو اس روز کی حیت اور وحشت اور ہیبت سے یہ ان کا حال ہوگا کہ وہ دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت تھوڑا سمجھیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے علاوہ ٹھہرے ہی نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے طلب دنیا میں اپنی عمریں ضائع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو آج کارآمد ہوتی وہ بجا نہ لائے، تو ان کی زندگانی کا وقت ان کے کام نہ آیا، اس لیے وہ اسے بہت ہی کم سمجھیں گے۔ قبروں سے نکلتے وقت تو ایک دوسرے کو ایسا پہچانیں گے جیسا دنیا میں پہچانتے تھے، پھر قیامت کے دن کی ہولناک اور دہشت آمیز مناظر دیکھ کر یہ معرفت باقی نہ رہے گی، اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن حالات مختلف ہوں گے، کبھی ایسا حال ہوگا کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، کبھی ایسا کہ نہ پہچانیں گے، اور جب پہچانیں گے تو کہیں گے جس نے اپنی باقی رہنے والی آخرت کو فانی دنیا کے بدلے بیچ دیا وہ نقصان میں رہا، کیونکہ اس نے فانی کو باقی رہنے پر ترجیح دی۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ انہیں اس چیز کی ہدایت نہ تھی جو انہیں روز قیامت کے اس خسارے سے نجات دیتی۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور ہم تمہیں اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں گے جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، بہرحال انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ ان کے کاموں پر گواہ ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور ہم تمہیں دکھا دیں گے۔ فرمایا گیا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس عذاب کا ہم نے کفار سے وعدہ کیا ہے، اگر اس کا کچھ حصہ آپ کو دنیا میں ہی دکھا دیں تو وہ ملاحظہ کیجئے، اور اگر دنیا میں وہ عذاب دکھانے سے پہلے ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں تو عنقریب آخرت میں آپ ان کے عذاب کو دیکھ لیں گے، کیونکہ آخرت میں انہیں بہرحال ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اور کفار دنیا میں جو اعمال کرتے ہیں اللہ ان پر گواہ ہے، اور قیامت کے دن وہ انہی کے ان اعمال کا انہیں بدلہ دے گا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے بہت سے عذاب اور ان کی ذلت اور رسوائیاں آپ کی حیات دنیا میں ہی دکھا دے گا، جیسا کہ بدر میں ذلت اور رسوائی دکھائی گئی، اور جو عذاب کافروں کے لیے کفر اور تکذیب کی وجہ سے آخرت میں مقرر فرمایا ہے وہ آخرت میں دکھایا جائے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے، تو جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی مخالفت کا حال بیان فرمایا، اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کی قوم ایسا ہی معاملہ کرتی تھی۔ قُضِیَ بَیْنَہُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس میں دنیا کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہر امت کے لیے دنیا میں ایک رسول ہوا ہے جو انہیں دین حق کی دعوت دیتا اور طاعت و ایمان کا حکم کرتا۔ جب ان کا رسول ان کے پاس تشریف لاتا اور احکام الہی کی تبلیغ کرتا تو کچھ لوگ ایمان لاتے اور کچھ لوگ تکذیب کرتے اور منکر ہو جاتے۔ تب ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا تاکہ رسول کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دی جاتی اور تکذیب کرنے والوں کو عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں آخرت کا بیان ہے، اور معنی یہ ہے کہ روز قیامت ہر امت کے لیے ایک رسول ہوگا جس کی طرف وہ منسوب ہوگی۔ جب وہ رسول موقف میں آئے گا اور مومن و کافر پر گواہی دے گا تب ان میں فیصلہ کیا جائے گا، اور مومنوں کو نجات نصیب ہوگی اور کافر عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکام کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔